بہت بہترین بیان ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم وہابی لوگ ایسے ہی ہو جو اچھے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ کیوں ٹی وی قبر پرستی کا ٹی وی ہے، جس میں قبروں کی پوجا کی دعوت دی جاتی ہے، جس میں غیر اللہ کو پکارنے کی دعوت دی جاتی ہے، یا غوث المدد کے نعرے لگتے ہیں۔ اس پہ طاہر القادری کا بیان بھی آتا ہے۔ طاہر القادری کا بیان قرآن و حدیث کے بالکل مخالف گفتگو ہے۔ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، اس وقت میرے پاس یہاں پر وہ سی ڈی موجود ہے طاہر القادری کی، جس میں لاہور کی مسجد میں وہ معراج کا واقعہ کا سفر سناتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے نکلے، عرش پہ پہنچے، پہلی بات تو اللہ کے نبی عرش پہ نہیں گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہاں سے پھر جہاں تک اللہ نے چاہا لے گیا۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا فَلْيَجِدُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو یہ الہ عرش پہ پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی، کوئی راستہ تلاش کر لیتا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ جو عرش پہ ہو وہ اللہ ہے، اگر کوئی اور اللہ ہو تو عرش پہ پہنچ جائے گا۔ تو عرش پہ کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کی مخلوق اس سے نیچے ہے۔ طاہر القادری فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب عرش پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، تو وہ بشریت کا لباس اتار چکے تھے۔ جب عرش سے لا مکان کے لیے چلے تو عرش پہ وہ نورانیت کا لباس بھی اتار چکے تھے۔ پھر خود کہتا ہے تم تو نور و بشر کے مسئلے پہ جھگڑتے ہو۔ اللہ کے نبی اس وقت نہ بشر تھے نہ نور تھے، پھر کیا تھے؟ خود سوال کرتا ہے پھر کیا تھے؟ سدرۃ المنتہا سے چلے تو بشریت ختم، عرش سے لا مکان کے لیے چلے تو نورانیت ختم، پھر کیا تھے؟ پھر پنجابی میں ایک شعر پڑھتا ہے، سنیے، میں سناتا ہوں آپ کو وہ کیا شعر ہے۔ وہ ہے، کہتا ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے، یعنی ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جو ہی ایک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے۔ کہتا ہے جب عرش سے لامکاں کے لیے اللہ کے نبی چلے، اور اللہ اور اس کا رسول دو تھے نا، ان دو کے بارے میں کہتا ہے وہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جو اس ایک کو دو جانے وہی کافر اور مشرک ہے۔ جس نے اللہ اور رسول اللہ کو ایک جاننا وہ مسلمان، جس نے کہا کہ اللہ اور ہے رسول اللہ اور ہے وہ کافر اور مشرک ہے۔ اس سے بڑا کافر کوئی اور ہوگا؟ یہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے۔ پھر آگے چلتا ہے، کہتا ہے کہ لا مکان سے بھی اوپر گئے، گلی کے نکڑ پہ پہنچے، گھر والے باہر آئے، اللہ نے دروازہ کھولا، محبوب کو اندر داخل کیا، کہا ادھر جلوائے محمد ہے ادھر جلوائے خدا ہے، دونوں مل گئے، خدا نے اٹھ کے دروازہ بند کر دیا۔ کہا اس کے بعد پھر وہ کچھ ہوا کہ لوگوں اس کی تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، تجھے خبر شیطان نے دیا کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا، جبرائیل نیچے رہ گیا، سب نیچے رہ گئے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تجھے خبر کس نے دے دی کہ عرش پہ کھڑے ہو کر اوپر لامکاں پہ جا کے اللہ اور رسول ایک ہو گئے؟ یہ کفر کا وہ عقیدہ ہے جو بریلویوں کے اندر موجود ہے، اور دیوبندی صوفیوں میں بھی موجود ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، کہ نبی کا نام ہے احمد، اللہ کا نام ہے احد، میم کی مروڑی کا فرق ہے، باقی دونوں ایک ہی ہے۔ اس کو ایک اور بریلوی پیر اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں غوث علی شاہ قلندر قادری یوں بیان کرتا ہے کہ جب جبرائیل وحی لینے کے لیے گئے، عرش پہ پہنچے تو عرش پہ خود رسول اللہ وحی کر رہے تھے، زمین پہ جھانکا تو وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے تھے، اوپر بھی احد نیچے بھی احد۔ یہ میم کی مروڑی کا فرق ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بیان کرنے والا کافر ہے، وہ طاہر القادری ہو وہ غوث علی شاہ قلندر ہو۔ جو اللہ کو اور رسول اللہ کو ایک جانے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور کیوں ٹیلی ویژن پر طاہر القادری اللہ اور رسول کے بارے میں شعر پڑھتا ہے، ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے، جو ہی ہک کو ڈو جانے وہ کافر اور مشرک ہے. میں کہتا ہوں جو اللہ اور رسول کو ایک کہتا ہے یہ قرآن کی روشنی میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مرتد بھی ہے. قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ گھر کے سارے افراد کے نام سے الگ الگ قربانی کرنا چاہیے کہ صرف قربانی کر دینا چاہیے؟ گھر کا سربراہ جس کی کمائی سے گھر کے افراد کھا رہے ہیں، ایک ہنڈیا میں جتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ہنڈیا ایک آدمی کے خرچے سے چل رہی ہے، تو پھر وہ ایک سربراہ اگر کر دے تو وہ کافی ہے انشاءاللہ. کیا بغیر داڑھی کے نماز ہو سکتی ہے؟ اگر بغیر داڑھی شیو کرنے والا گناہگار ہے، داڑھی شیو کرنے والا، داڑھی کاٹنے والا، مونڈنے والا یا چھوٹی چھوٹی رکھنے والا. اصل میں آپ سمجھتے نہیں ہو اس بیچارے کی مجبوری. جو بالکل چھوٹی چھوٹی رکھتا ہے نا، وہ کہتا ہے راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان، دونوں گھر چلتے رہے. کہیں جالیات میں جانا پڑے تو میں کہوں کہ میری بھی ہے، اور کہیں فلمیں دیکھنی پڑے تو میں کہوں ایویں ہی رکھی، بس ایویں ہی، داڑھی دوڑھی کوئی نہیں، ایویں گزارا چلایا. دونوں گھروں کو راضی کرتا ہے. داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، داڑھی کاٹنا گناہ ہے. یہود و نصارہ اور مجوسیوں کی مشابہت ہے، اس سے بچنا چاہیے. نماز ایک عمل ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن داڑھی شیو کرنا اور مونڈنے کا گناہ باقی رہتا ہے. جی ایک بھائی کہتے ہیں کہ اگر داڑھی نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی. ہاں بات چلتی ہے، ایسے لوگوں میں اکثر کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب میں شادی کے بعد داڑھی رکھ لوں گا. کیوں؟ کہا جی اگر داڑھی رکھ لی نا تو وہ میری ماموں کی بیٹی سے منگنی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. وہ کہتے ہیں مولوی کو نہیں دینی، چکنے کو دینی ہے، متوے کو نہیں دینی، ملا کو نہیں دینی. اور یہ بیوی کے چکر میں محمد کریم کی سنت شیو کر دیتا ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو، ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے یا ماں کو قتل کروا لے، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے. اور یہ جواب میں کہتے ہیں ماں تو ایک ہے، میں ایک کے پیٹ سے جنم لیا ہوں، کاش میری ایک ماں نہ ہوتی 100 مائیں ہوتی، میں ساریوں کو مروا لیتا، محمد کو پھر بھی نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم ایک چھوکری کے پیچھے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، منگیتر کے پیچھے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، بیگم کے پیچھے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے لیے سوچو. نبی کہتے ہیں وفروا اللحا وفروا ای کثروا، داڑھیوں کو زیادہ کرو. بیگم صاحبہ زوجہ محترمہ کہتی ہے چھیل کے آؤ، چکنے ہو کر آؤ، ہم جیسے ہو کر آؤ. دونوں کھڑے ہوں تو پتہ نہ لگے ہی کون ہے شی کون ہے، حساب کتاب برابر کر کے آؤ. نبی کہتے ہیں معاف کر دو، بیگم کہتی ہے شیو کر دو. آپ نے شیو کر کے نبی کو ہرایا، بیگم کو جتایا ہے؟ ایسی بات یا نہیں؟ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، جس کا رسول اس کی بیوی سے ہار جائے اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ادھر تو ماں کو کہہ رہا ہے 100 مائیں ہو تو 100 کی 100 مروا لوں، نبی کو نہ چھوڑوں، اور ادھر بیوی سے ہار جا رہا ہے رسول، بیگم سے رسول ہار رہا ہے. اللہ کے لیے داڑھیوں کو معاف کرو. اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ مرد بنو، اور جن کو عورتیں بنایا ہے ان کو عورتیں رہنے دو.